عزیز دوستو، جب انسان اپنے دل کے اندر کملی والے کی محبت کو نہیں لائے گا، اور جو محبت کملی والے سے کی جاتی ہے اس کو نہ لائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس محبت سے مجھے آپ کو بخشش ملنی ہے، جس محبت سے مجھ آپ پر برکت آنی ہے، جس محبت سے مجھ آپ پر رحمت نے برسنا ہے، آج اس محبت کو ہم نے اپنے سینوں سے نکال کر غیر کی محبت کو اپنے سینے میں بسا رکھا ہے۔ اور رب تعالی نے اعلان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے احکامات کو چھوڑ دو گے، اعراض کر دو گے میرے احکامات سے، اپنے قلوب کے اندر میرے محبوب کی محبت کو نکال دو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت کو میں اللہ تنگ کر دوں گا۔ آج معیشت کتنی تنگ ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے؟ میں آپ کو برا کہتا ہوں، آپ مجھے برا کہتے ہو، بس یہ تیری وجہ سے ہے، وہ کہتا ہے یہ تیری وجہ سے ہے، بس میری تیری یاد ہے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کملی والے کا فرمان یاد، رب کا حکم یاد نہیں ہے۔ جب رب کے حکم پر غور کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دن کو اگر غور کریں گے رات کو محاصرہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم حالات کو دیکھیں گے، اپنے گریبان میں جان کر ہم پھر ضرور کہیں گے یار یہ کیا وجہ ہے؟ جب میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا، رب نے یہ اعلان کر دیا، پھر کوتاہی مجھ میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا جس قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ قوم اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سچ بتاؤ، آج ہم غلطی کر کے مانتے، گناہ کر کے گناہ کو گناہ مانتے، ہم اس گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، ذرا تو بھی مجھے کر کے دکھانا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھی میں بھی تجھے اگر نہ کر کے دکھاؤں تو میں اپنے باپ کا نہیں۔ سنی یہ بات آپ نے یا نہیں سنی؟ میں اپنے کانوں سنی بات کرتا ہوں۔ بجائے نیکی کی دعوت دینے سے ہم کہتے ہیں دیکھنے میں نے فلاں کے ساتھ فلاں گناہ کیا ہے، تو کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں بھی نہ کروں تو میں بھی اپنے باپ کا۔ اب گناہ پہ اکساتا ہوں، کبھی اس کو میں نے اکسایا، میں نے رات کو تہجد کی 12 رکعتیں پڑھی ہیں، تجھ میں ہمت ہے تو پڑھ کر دکھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رات کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، میرے رب نے فرما دیا تیرے بہکاوے کے بعد اس نے تہجد پڑھی، جتنا ثواب میں اللہ اسے عطا کروں گا اتنا تجھے بھی عطا کروں گا۔ کبھی ایسا کیا ہم نے؟ گناہ پہ اکسایا ہے، نیکی پہ کسی کو اکساتے؟ کبھی کسی کو اکساتے سنا؟ اس لیے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پہ نحوست آتی ہے، ہم پہ اللہ کی رحمت برسنا بند ہو جاتی ہے، وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ کسی ماں کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ ہاں اس چیز کے اندر نحوست ہے، اس دن میں، اس گھنٹے کے اندر نحوست ہے جس گھنٹے کے اندر تو نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ گھڑی تجھ پر منحوس ہے، کیوں تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم عدولی کر رہا ہے۔ جب ان دونوں ہستیوں کو رد کرے گا پھر شیطان تجھ پہ قابض ہو جائے گا۔ جب شیطان تجھ پہ قابض ہونے کے بعد سب سے پہلی بات وہ نحوست اپنی تجھ پر یوں پھیلائے گا، تجھے اللہ کے احکامات سے دور کر دے گا۔ تو سب سے پہلے احکامات وہ نماز ہے۔ آج ہم دور ہیں کہ نہیں؟ وقت مل گیا جی پھر تو پڑھتے ہیں نا، یا صرف جمعے کے نمازی بن جاتے؟ تو کس کے بہکاوے میں آ گئے ہم نے تو رحمان کو چھوڑ دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم شیطان کے نہ بننا، تم رحمان کے بننا، اللہ تمہیں دنیا بھی عطا کر دیں گے، آخرت بھی۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
جس وقت ستائے گئے، مکہ والوں نے دیکھا یہ صحابہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو لٹانے سے دریغ نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، لہٰذا ایسا کیا جائے ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ یہ صبح شام یہ کملی والا ہمارے دروازوں پہ آگے دستک دیتا ہے، لوگوں نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کر لو تمہارے مال میں برکت آ جائے گی، استطاعت ہے تو حج عمرہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، نیکی کرو، نفلی عبادت کرو، اپنے مالوں کو پاک کرو۔ وہ کہتے ہم تنگ آ گئے، مال ہمارا ہے، محنت ہماری ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم نے تو خود کمائی ہے، خود محنت کی۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے نا، یہ تو میری اپنی کمائی ہے جی۔ نعوذ باللہ وہ کافر، مکہ کے کافر کہا کرتے تھے یہ رب کی کمائی کیسے، ہمیں یہ رزق دینے والا کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم تو صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، صبح کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں لوٹتے ہیں، تو پھر یہ رزق ہمیں اپنی محنت سے ملتا ہے، ہم کیا جانے رب کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم تنگ ہو گئے، اب کچھ ایسا راستہ نکالے، اب یہ مدد مانگ لی شیطان سے، کچھ ایسا راستہ مل جائے تاکہ ہم ان باتوں سے باز آ جائیں۔ ہمیں کوئی نماز کا نہ کہے، ہمیں کوئی زکوٰۃ کا نہ کہے، ہمیں کوئی عمرے کا نہ کہے، ہمیں کوئی حج کا نہ کہے، ہمیں کوئی روزے کا، نفلی عبادت کا کوئی نہ کہے، نیکی کی دعوت کوئی نہ دے، ہمیں برائی سے روکے بھی نہیں، نیکی کی دعوت بھی نہ دے، برائی سے روکے بھی کیوں؟ اس وقت جو برائی کرتا تھا لوگ اس وقت اس کی برائی کو دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ کملی والے نے فرمایا کہ تم اگر اسے روک نہیں سکتے اس سے اجتناب کر لو، اس سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ جب اگر یہ لوگ اس سے دور ہوتے وہ ان سے ناراض ہو جاتا، وہ لوگ کہتے اگر ہم اس سے دور چلے جائیں گے جی ہم سے، آج ہم کیا کہتے ہیں میں می حق آخ چڑے تو مڑا سنگی مڑے کو لو خفو جنسی یہ ادھر ہو گئے جی۔ حق پہ ڈٹ جانا یہ ایمانیت ہے، حق پر ڈٹ کر مضبوط ہو کر کھڑے ہو جانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر میں یہاں پہ نہ ڈٹا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر ڈٹ جاؤں گا سب کی تو اسی آتے ہیں دودھی نظر آگا کنڈی پیچھا کھل کے جو کچھ کرا پہ کرا منہ آگا۔ یہ عقیدہ مشرکاں دا سا کافراں دا کہ ہم کسی کے منہ کے آگے نہیں آتے، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہماری محبت تیرے ساتھ ہے، ہماری وفائیں تیرے ساتھ ہیں، ہم جانی مالی تعاون تجھ سے کریں گے، لیکن یاد رکھنا دوست تیرے سامنے نہیں آ سکتے ہم۔ پیٹ پیچھے سے جو تو نے کہا نا اور کچھ نہ ہو سکا، تیری کمر کے اندر چھرا گھونپیں گے ہم، تجھے کیا پتا کس نے مارا ہے، ہم تو کہیں گے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ جب پیچھے مڑ کے جب دیکھا جائے گا تو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے انہیں ناکام کر کے دکھلا دیا، کائنات والوں کو بتلا دیا یہ میرے محبوب کو دھوکہ دینے والے، یہ مجھ اللہ کو دھوکہ دینے والے۔ اب صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں شروع کر دی۔ اب یہ نماز پڑھتا ہے جا کر نماز میں تکلیف دینا شروع کر دی، یہاں نماز پڑھتا ہے یہاں پہ نماز نہ پڑھنے دی، یہاں پہ اسے تنگ کیا وہ بیچارہ دوسرے مقام پر چلا گیا، بچوں کو بھیج دیا وہاں پہ بھی اس کو نماز۔ لیکن صحابہ وہ تھے پھر بھی انہوں نے کبھی کملی والے سے یہ شکوہ نہیں کیا، آقا ہمیں یہ لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینے دیتے، ہمیں یہ لوگ نیکی کی دعوت نہیں دینے دیتے، ہمیں برائی سے نہیں روکنے دیتے، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آخر کار رب نے دیکھا کہ میرے محبوب کے صحابہ تو اپنے دلوں کو یوں مضبوط بنائے ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں، تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ تو برداشت کرتے ہیں، میرے محبوب کو علم نہیں لیکن میں اللہ کیسے برداشت کروں۔
فرمایا کہ روندے جا رہے تھے پھول سے جسم خاروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول سے جسم خاروں پر، ادھر مکہ میں تنگ تھی دنیا ایمان والوں پر، بیچارے آزادی سے سانس لینے کو ترستے تھے۔ صحابہ اتنا تنگ کر دیا کہ سانس بھی اب اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، بیچارے آزادی سے سانس لینے کو ترستے تھے، اگرچہ صحابہ پر قہر کے بادل برستے تھے، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا نہ تھا آسان، منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا۔ ایک طرف دل کے اندر یہ محبت ہے کملی والے کو کیسے مکہ میں تنہا چھوڑ کر جائیں، رب نے تو اعلان کر دیا محبوبہ میرے محبوب اپنے چاہنے والوں کو حکم دے دو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں جہاں انہیں پناہ مل جائے، جہاں پر یہ سکون سے میری عبادت کر سکیں، جہاں پر یہ پرسکون ہو کر میرے احکام کو تیرے طریقوں کے مطابق پورا کر سکیں۔ محبوبہ انہیں حکم دے دے یہ مکہ چھوڑ دیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر کیسے مدینہ جائیں، کیسے آرام والی جگہ پہ چلے جائیں، کیسے راحت والی جگہ پہ چلے جائیں، ہم تو تکلیفوں کو برداشت کرنے والے ہیں، ہم تو مصائب پہ صبر کرنے والے ہیں، خود صبر کر لیں گے، خود پریشان ہو جائیں گے، خود تنگ دست ہو جائیں گے، لیکن کملی والے کی پریشانی کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ کملی والے سے کہنے لگے آقا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر ان دشمنوں کے پاس، ان ظالموں کے پاس تنہا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کملی والے نے فرمایا او میرے وفا شعارو، او میرے جانثارو، یہ میں نہیں میرا رب کہہ رہا ہے، میرے رب نے اعلان کر دیا ہے، تم نے اپنے حالات مجھے تو نہ بتلائے، مجھے اپنی پریشانیاں نہ بتائیں، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تمہیں ہر حال میں، تمہاری ہر حال میں خبر رکھنے والا اللہ، جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے وفا شعاروں کو حکم دے دو، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ اب حکم آ گیا، اب اس کی تعمیل ضروری ہے، اب نکلے کون، سب سے پہل کون کرے گا؟ اب مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کملی والے نے اعلان کر دیا ہے ہجرت کا، اب صحابہ یہاں پہ ٹکنے والے نہیں، صحابہ یہاں پہ بیٹھنے والے نہیں، یہ تو اب ضرور ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ اب کیا ہو؟ اب ایسا کرنا ہے تاکہ کوئی یہاں سے ہجرت نہ کرے۔ پہلے تنگ کرتے تھے کس وجہ سے؟ یہاں سے چلے جائیں۔ جب حکم ملا اب بیٹھے سر جوڑے، کیا کیا جائے؟ اب تو کملی والے نے حکم دے دیا ہے، اب یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اب جائیں گے، اب کچھ کرو انہیں روکنا ہے یہاں پہ۔ تو شیطانی تدبیریں ہمارے ذہن میں بڑی جلدی آتی ہیں، نیکی کی تدبیر نہیں آتی، لیکن شیطان کو خوش کرنے کی بات آئے تو ہمارے ذہنوں کے اندر بڑی تدبیریں آتی ہیں۔ اب صحابہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے پہل کون کرے گا، ہجرت کا آغاز کون کرے گا؟ سب سے پہلے نکلنے والا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ تھے۔ میرے آقا کے رضائی بھائی نے نیت کر لی، عزم کر لیا پہل میں کروں گا، میں تیار ہو گیا ہوں، اپنی اہلیہ کو بھی تیار کر دیا، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ بھی ہے لیکن تیار ہو گئے، ہم پہل کریں گے، ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، رسول اللہ کے حکم کو رد نہیں ہونے دیں گے۔
اب جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، گھر سے نکل گئے، مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کا رضائی بائی پیل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، گھر سے نکل گیا۔ فوراً جا کر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو، ان کی گھر والی کے خاندان والوں کو اکسانا شروع کر دیا، تم یہاں بیٹھے ہو، تم جانتے نہیں تمہاری بچی کو ابو سلمہ لے کر مدینے جا رہا ہے، ہماری بیٹی، ہماری غیرت، یہ مدینہ چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے بکایا جا کر؟ تو پہلے اگر بیٹی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بیٹی یاد نہیں آئی، بیٹی کو کچھ دینا تھا تو بیٹی یاد۔ اب جب رسول اللہ کا حکم آیا تو اب یہ دل سے تو نہیں تھا نا، ان کا مشن یہ تھا کہ اب کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے یہ رک جائیں بس۔ تو ایسا کہیں گے تو بیٹی کے خاندان والے ہمارے ساتھ ہو جائیں، جب یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ابو سلمہ جا سکتا، بیوی کو سائڈ پہ کر لیے جائے۔ سسرال والے آ کر کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تو جاتا ہے تو چلا جا، پھر یہ جائے گی تو وہ مجبوراً وہاں پہ ٹھہر جائے گا۔ اب ان سسرالیوں نے کہا یہ بات تو آپ کی سچی بات ہے، پکی بات ہے، دو ٹوک بات ہے، ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلی جائے۔ اگر ایسا ہوا ہم ابو سلمہ کو تنہا کر دیں گے، اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے۔ ادھر بات پہنچائی، ادھر ابو سلمہ کے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، جا کر کہتے تم گھروں میں بیٹھے ہو، تم جانتے نہیں ابو سلمہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو چکا، لیکن یاد رکھنا وہ جا رہا ہے کیوں؟ رسول اللہ کے حکم پر۔ اگر ابو سلمہ مدینہ چلا گیا تو ہم سب قبیلوں والوں کی ناک کٹ جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تو ناک کٹ جائے گی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ موقع آیا، دونوں میاں بیوی اور بچہ گھر سے عزم کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے نکل پڑے۔ راستے میں آ کر مکہ والوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کہاں ہے بیٹی؟ تو دیکھا اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی، ننھا سا لخت جگر اپنی گود میں بٹھایا ہوا۔ ان لوگوں نے دیکھا ہماری اجازت کے بغیر تو بیٹی کیسے جا کر اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ سکتی ہے؟ ہماری اجازت نہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے۔ بیٹی کہنے لگی میں تو جاؤں گی، مجھے میرے شوہر کا حکم ہے، اور میرے شوہر کو رسول اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ کو اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں نہ گئی میرا شوہر ناراض ہوگا، اگر میرا شوہر ناراض ہوا تو محمد الرسول اللہ ناراض ہوں گے، جب رسول اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ جس زندگی میں شوہر ناراض ہو جائے، میرے محبوب نبی ناراض ہو جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے پھر زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ بیٹی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ جا کر اونٹ کے کجاوے سے بیٹی کو اتار کر اپنے پاس لے گئے۔ ابو سلمہ کو کہتے ہیں ابو سلمہ تو تنہا جاتا ہے تو چلا جا، ہم اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ اب کیا ہو، ہماری بچی ہم سے چھین لی، ابو سلمہ کی بیوی کو چھین لیا، بچے کو چھین لیا، اب تو یہ مجبور ہو کر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ بچہ چھین لیا ہم نے، بیوی کو چھین لیا۔ ابو سلمہ کہنے لگے یہ تو ہو سکتا نہیں، رب کا حکم ہو، کملی والے کا فرمان ہو، ابو سلمہ اس سے انکار کر دے، اپنے جسم کے تو ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے میں کبھی تیار نہیں ہوں۔ قبیلے والوں نے دیکھا، جا کر ان کی بیوی سے بچے کو چھین لیا، یہ تو ہماری نشانی،
یہ تو ہماری نشانی ہے، گود میں تیری ہے، ہم تجھے لے کر جانے نہیں دیں گے۔ بچہ چھین لیا ابو سلمہ کے رشتہ داروں نے، بیوی کو چھین لیا بیوی کے رشتہ داروں نے۔ ایک طرف بیوی کھڑی ہے، ایک طرف بچہ بیٹھا ہے، ایک طرف خاوند بیٹھا ہے، تینوں تنہا ہو گئے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیوی کو بھی قربان کر دوں گا، بچے کو بھی قربان کر دوں گا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب دیکھنے کے باوجود بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت شروع کر دی۔ لوگوں نے اپنی بیٹی کو، ابو سلمہ کی بیوی کو اٹھا کر گھر کو چلے گئے۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ بیوی کہتی ہے میں اپنے خاوند کے بغیر ایک پل بھی رہنا گوارا نہیں کرتی، لیکن رشتہ دار کہتے ہیں بیٹی یہ کیا کرتی ہے، تو ہماری ناک کٹاتی ہے، ایسا اگر تو چاہتی ہے تو پھر چلی جا۔ بیٹی کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھے اجازت دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ظالموں نے نہ چھوڑا، لے کر گھر میں چلے گئے۔ ادھر ابو سلمہ کے رشتہ دار بچے کو لے کر چلے گئے گھر میں۔ اب بچہ وہاں پہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ماں کو پکارتا ہے، باپ کو پکارتا ہے۔ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، لیکن اولاد کی نظروں سے اوجھل ہے۔ بیٹا دن کو بھی روتا ہے، رات کو بھی روتا ہے، شب بھی روتا ہے، سویرے بھی روتا ہے۔ بیوی وہاں روتی ہے، زاروں قطار روتی ہے۔ وہ بیوی، وہ ام سلمہ جو رسول اللہ کی نکاح میں آئیں، امہات المؤمنین بننے کا شرف حاصل کیا ہے، آج وہ روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑتی، رب سے مانگتی ہیں۔ آخر 1 سال گزرنے کے بعد چچا زاد بھائی کے دل میں رحم آ گیا۔ چچا زاد بھائی کہتا ہے بہن کیوں روتی ہے، میں تجھے تیرے بیٹے کے پاس چھوڑ کے آؤں گا، میں تجھے تیرے خاوند کے پاس چھوڑ کے آؤں گا، لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھوں گا، لوگوں کے تانوں کو نہیں دیکھوں گا، لوگوں کے تانوں تشنی کو نہیں دیکھوں گا، تجھے تیرے خاوند سے ضرور ملا کے آؤں گا۔ 1 سال کے بعد عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، آخر کار ماں بچے کو ملا لیا، ماں بچہ دونوں مل گئے۔ اب بیوی کہتی ہے چچا زاد بھائی سے اب کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے شوہر سے کوئی ملنے سے روک سکتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ عزم اور ارادہ تھا، رب نے مدد کر کے 1 سال کے بعد ماں بیٹے کو ملا دیا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اندر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔